پڑوسیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اس کا ذکر چل رہا ہے. اسی سلسلے کی کچھ اور حدیثیں اس ارادے کے ساتھ سنیے کہ اب اس پر عمل کریں گے. جاتے ہی آپ یہ عزم کیجئے، اس کو سلوک کا حصہ سمجھیے. ہر وہ شخص خاص طور پر جو سلسلے میں داخل ہے، اصلاح کرانا چاہتا ہے، وہ اس کو اپنے اصلاحی نصاب کا حصہ سمجھے اور اپنے جب حالات بیان کرے، پیش کرے، تو اس میں صرف 2-3 چیزوں کے ذکر کرنے کے بجائے یہ سب باتیں بتائے کہ اب میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہا ہوں، کتنی کمی ہے اور کتنی توفیق مل رہی ہے. حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں، گنتے رہیے. نمبر 1، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ. نمبر 3، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اگر دے سکتے ہو تو ضرور دو. نمبر 4، اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس سے چشم پوشی کرو، اس کے عیب کو چھپاؤ. پڑوس کا آدمی پڑوس سے کچھ زیادہ واقف ہوتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو یہ باتیں اگر تم سمجھ رہے ہو تو کسی اور سے مت کہو. اور اگر اس سے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو. اور اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے اتنی اونچی نہ کرنا کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پڑوس میں آپس میں اس کی وجہ سے. اور جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور خاص طور پر اس کے بچوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. اللہ اکبر، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ کہ تم اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو. بھیج نہیں سکتے ہو، اتنا نہیں ہے، تو اس کی کوشش کرو کہ اس کی خوشبو وہاں پہنچے گی تو اس کے بچے بھی پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ محسوس کریں. اس حدیث میں جو آخری 2 باتیں کہی گئی ہیں ان پر بہت توجہ دیجیے. ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے. اور دوسرے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جائے گی اور اس کے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہوگی جو ان کے لیے باعث تکلیف ہوگی. اس لیے یا تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھی بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے، جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 ہدایتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے. اسی قریب اسی مضمون کی ایک حدیث محدث ابن عدی نے کامل میں اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدُهُ۔ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کے یہاں بھی کچھ ہدیہ بھیج دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر گھر میں لے کر جاؤ، اور اس کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ پڑوسی کے گھر کے بچوں کے دل میں کچھ احساس ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ امت کو توفیق دے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت جانے اور اپنی زندگی کا معمول بنا کر اس کی بیش بہا برکات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔ ایک صوبے میں چند سال پہلے بہت بھیانک ہندو مسلم فسادات ہوئے، بلکہ قتل عام ہوا، سب جانتے ہیں اس صوبے کو۔ چند دنوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنے مسلمان مار دیے گئے اور جلا دیے گئے، گھر بیکریاں جلا دی گئیں، کیا کیا ہوا، قتل عام ہوا تقریباً۔ اللہ کے کچھ بندے انہی دنوں میں وہاں پہنچے حالات کو دیکھنے کے لیے، کچھ خدمت کرنے کے لیے، کچھ سنبھالنے میں مدد کرنے کے لیے، اور ان میں سے کچھ کو خیال ہوا، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کو مارنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے وہ سب کے سب پسماندہ اقوام کے لوگ ہیں، دلت قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بات بڑی حیرانی کی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ دشمن ہو گئے اور اس بری طرح دشمن ہو گئے کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، عورتوں کو بچوں کو کھولتے ہوئے آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ تو کوشش کی اللہ کے کچھ بندوں نے کہ کسی طرح ان کے سب سے بڑے لیڈر سے ملاقات ہو۔ وہ دن بہت تناؤ کے تھے، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کیا اپنے کرم سے، اور جو سب سے بڑا لیڈر تھا ان کا، جس نے اپنی قوم کو دراصل اکسایا تھا مسلمانوں کو مارنے پر، جس کا بنیادی رول تھا، اسی لیڈر سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہو گئی، اور وہ ملاقات 6-7 گھنٹے تک چلی۔ مجھے یہاں پر صرف یہ سنانا ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے اس سے بہت صاف صاف پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی اتنا غصہ جو آپ کو مسلمانوں پر ہے تو اس کی یقیناً کچھ وجہیں ہوں گی، ہم آپ سے بحث کرنے، جواب طلب کرنے، آپ کو الزام دینے کے لیے بالکل نہیں آئیں، ہم سچے دل سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے خاص کیا شکایتیں ہیں آپ کو، تاکہ اگر وہ شکایتیں درست ہیں تو ہم کوشش کریں اپنے لوگوں میں کہ بھئی ان چیزوں کی اصلاح ہو اور وہ غلطیاں مسلمان نہ کریں۔ کیا ہے وجہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تھوڑی دیر کے بعد اس بندے، اس لیڈر کے دل میں یہ بھروسہ ڈالا کہ یہ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ سیاسی قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ واقعی کچھ اصلاح چاہتے ہیں، حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے تکلف و تردد کے بعد بہت کھل کر کچھ باتیں کہیں۔ اس میں سے ایک بات اس نے یہ کہی کہ آپ فلاں شہر سے فلاں شہر کے درمیان آپ بائی روڈ کبھی گئے ہیں؟ تو اس بندہ خدا نے کہا کہ ہم کئی بار گئے ہیں، 20 بار گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سڑک کے دونوں طرف شاندار مدرسے بنے ہوئے دیکھیں؟ تو اس بندے خدا نے کہا کہ دیکھے کیا ہیں، ہم تو انہی مدرسوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، سب سے ہمارے تعلقات ہیں۔
اس نے کہا کہ آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ اسی مدرسوں کے آس پاس نالوں کے ارد گرد ہم غریب دلت پچھڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں جو خنزیر چرانے کا کام کرتے ہیں. 1.5 لاکھ کی آبادی ہے ہماری جو انہی پٹی پر ہے, نالوں کے پاس رہتی ہے, بہت غریب ہے, بہت پھٹے حال ہے. ہاں بالکل دیکھا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ آبادیاں موجود ہیں, کبھی کبھی ہم گزرے ہیں ان کے پاس سے. اس نے کہا کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کی بلڈنگیں شاندار بنتی جا رہی ہیں اور بہترین کاریں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں اور کھانے پکتے ہیں اور کبھی بچا ہوا کھانا باہر پھینکا جاتا ہے. ہمارے بچے بھوک سے مرتے ہیں, ہمیں کبھی آج تک ان مدرسوں نے آدھی روٹی نہیں دی. اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک بغض اور غصہ مسلمانوں کے خلاف, خصوصاً داڑھی ٹوپی کرتے والے مسلمانوں کے خلاف اس بری طرح بھرتا رہا. اور ادھر حال میں یہ ہوا کہ فلاں بہت مشہور تنظیم کے لوگوں نے ہم پر محنت شروع کی, ہمارے بچوں کو اسکول بھیجا, ہمارے بچوں کا شاندار تعلیمیں دلوانے لگے, ہمارے بچوں کی یونیفارم کا انتظام کیا, ہمارے نالوں کے پاس بار بار ایمبولینس بھیجتے کر ہمارے مریضوں کو اپنے اسپتالوں میں لے جا کر علاج کرایا, یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے بالکل گرویدہ ہو گئے. اور اس نے کہا کہ میں اب چونکہ آپ نے بند کمرے میں مجھے بلایا ہے تو میں کھل کر سچ بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تم کو بہت کچھ دیں گے, زمینیں دیں گے, مالک بنا دیں گے زمین کا, تم کسی طرح ان مسلمانوں کو آگ لگاؤ اور مارو. تو ہمارے دل میں تو پہلے سے غصہ بھرا ہوا تھا, تو ہم نے کہا کہ بالکل ہم یہ کام کریں گے, اس لیے ہم نے مسلمانوں کو مارا ہے. آپ غور کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہدایت پر اگر ہم عمل کرتے ہوتے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی ہم کھانا کھلاتے, پھل دیتے, شریک کرتے ان نعمتوں میں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں, تو یہ کبھی نہ ہوتا. اور یہ ایک شہر کی اور ایک صوبے کی بات نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو اس وقت مسلمان 100% نظر انداز کیے ہوئے. حج پہ حج کرتے ہیں, عمرے پہ عمرے کرتے ہیں. عام طور پر جس کے پاس پیسہ ہے وہ سالانہ عمرہ کرتا ہے اور بار بار حج کرنے کی کوشش کرتا ہے, لاکھوں روپے ایک عمرے کے سفر پہ خرچ کرتا ہے. یہ انسان جو عمرہ کرنے جا رہا ہے, اس نے کبھی کسی محقق عالم سے پوچھا کہ میرے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے, ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے محدثین و فقہاء کے واقعات لکھے. ایک شخص حج کی تیاری کر کے ایک بزرگ کے پاس پہنچا, ایک بڑے عالم اور امام کے پاس, دعا کی درخواست کے لیے کہ حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا تمہارا جو حج فرض ہے؟ نہیں حضرت میں حج فرض تو کر چکا ہوں, پہلے اور کئی حج کر چکا ہوں. کیا نیت سے جا رہے ہو تم, کس لیے جا رہے ہو؟ حضرت اللہ کی رضا کے سوا اور کیا ہے؟ فرمایا میں تم کو بتاؤں اللہ کی رضا تمہارے لیے کس چیز میں ہے؟ حضرت ضرور بتائیں. فرمایا فلاں قصبے میں جاؤ, وہاں ایک شخص ہے جس کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے, میں ذمہ لیتا ہوں تمہارے اجر و ثواب کا, تم جاؤ اس کا قرضہ ادا کرو اور حج کرنے مت جاؤ, تمہارے ذمے یہ نیکی ہے, اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس نے کہا کہ بہت اچھا حضرت, میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں, آپ اگر یہ حکم دیتے ہیں تو آپ میرے شیخ ہیں, آپ تو میرے استاد ہیں, آپ تو میرے مربی ہیں. اس نے حج کا ارادہ بدلا, اس علاقے کے اندر گیا اور اس علاقے کے اندر جا کر اس کو تلاش کیا اور اس کو چپکے سے وہ رقم اس کے سپرد کی اور چپ چاپ واپس آئے. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں. غریبوں کی خدمت کرنا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا, اپنے آمدنی کو ان سب لوگوں پر خرچ کرنا, صرف مسلمانوں پر نہیں, صرف مدرسوں پر نہیں,
صرف مسجدوں کی عمارتوں پر نہیں بلکہ عام غریبوں پر. ہم تو اپنے پڑوسی کی خبر نہیں لیتے، عام غریبوں کا کیا حال ہے. کیا عرض کروں، یہ شعبہ اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہے. ابھی تک میں کر نہیں پایا ہوں، یہاں میں اپنی بات پوری سمجھا نہیں پا رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اس خانقاہ سے اللہ کرے سب سے زیادہ جو کام اللہ لے وہ یہ لے کہ ہم خدمت خلق کے شعبے میں پھر سے اس طرح کام کرنے لگیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کیا تھا، جو عین اسلام. اس لیے اپنی انفرادی زندگی میں اس کا آج عزم کر لیجئے کہ اب آپ یہ طے کر لیجئے، روزانہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نکال کر الگ کر دیجئے. 5 روپے ڈال دیجئے، 2 روپے ڈال دیجئے، اور کچھ کیجئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، خصوصاً غریب پڑوسیوں کے ساتھ. اور یہاں تو خیر عام پڑوسی کا تذکرہ ہے، پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور 3 درجے کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا پڑوسی. دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوں. تیسرا وہ جس کے 3 حق ہوں. تو ایک حق والا وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، اس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، بس وہ صرف پڑوسی ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے. دیکھو، حق ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو صدقہ خیرات کر دینا الگ چیز ہوتی ہے. حق کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور اگر حق نہیں ہوتا تو اگر ہم نے نہیں کیا تو ثواب ہم کو نہیں ملے گا، لیکن پکڑے بھی نہیں جائیں گے. لیکن حضور فرما رہے ہیں حق ہے، حق. تو ایک حق والا وہ پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، اور 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ایمان والا بھی ہو. اس کا ایک حق تو ایمان والے دینی بھائی ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے. اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، ایمان والا بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. اب ذرا سوچیں، عام طور سے جہاں بھائی پاس میں رہتے ہیں، جہاں رشتہ دار پاس میں رہتے ہیں، وہاں گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 حق والا پڑوسی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے. لیکن ذرا نظر ڈالیے اپنے معاشرے پر. عموماً اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار پاس میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے نہیں رہ پاتے. ہمارے بچے وہاں کھیلنے جاتے ہیں، وہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے، وہاں سے بھگائے جاتے ہیں. ان کے بچے ادھر کھیلنے آتے ہیں، وہ گملہ توڑ دیتے ہیں، ہم انہیں بھگا دیتے ہیں. عورتوں کے اندر کی یہ چکمک، اس کے بچے نے کچھ کر دیا، اس کے بچے نے کچھ کر دیا، یہ پڑوسیوں کے تعلقات کو بگاڑ دیتی ہے. یہ 3 حق والا پڑوسی ہے. سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہے جو رشتہ دار بھی ہے، ایمان والا بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. اگر یہ سب اللہ کے رسول نے بڑی حکمت سے کہی ہے، اب ایمان والے کو خیال رہے گا کہ بھئی یہ تو 3 حق والا پڑوسی ہے، تو اس کے طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو میں برداشت کروں گا اور میری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، تو اللہ میری مغفرت کر دیں. ابھی ہم پہلے گھر کے اندر کے ہم نے باتیں کی، پھر ہم پڑوس میں گئے. اب پورے معاشرے کے جو صورتحال ہے کہ معاشرے کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے غریبوں کا، کمزوروں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، آفت رسیدوں اور بیماروں وغیرہ کا بھی حق مقرر کیا گیا ہے. اور آپ نے اپنے پیرووں کو
ان کی خدمت اور خبرگیری اور ہمدردی و معاونت کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، اور اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دے کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کی بشارت سنائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے بھائیوں بہت شوق سے ان حدیثوں کو سننا، بڑے پکے ارادے کے ساتھ کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بیچاری بیوہ عورت یا بے شوہر والی عورت یا کسی ضرورت مند حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اور اجر و ثواب میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کے برابر ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ طریقہ ملے کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، کوئی چند گھنٹے طے کر لیں کہ اس دن اس وقت میں ہم اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، گاؤں کے غریبوں کے کچھ کام کریں گے۔ یہ دوڑ دھوپ کرنا، یہ حضور نے عجیب غریب لفظ بولا ہے، الساعی علی الارملۃ۔ اب دوڑ دھوپ کرنے میں آپ کسی کی دوا لانے گئے، کسی کو ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، کسی کو اسپتال پہنچا دیا، اب کسی کا کوئی سرکاری کاغذ بننا ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے نہیں بنوا پا رہا ہے، بیوہ ہے، بیوہ کو سرکار سے پینشن ملتی ہے لیکن بیوہ بیچاری نہیں جانتی کہ میری پینشن کیسے مل سکتی ہے، آپ نے دوڑ بھاگ کر کے اس کا سرکاری کاغذ بنوا دیا، اس کا راشن کارڈ بنوا دیا، اس کا آئی ڈی بنوا دیا۔ یہ خدمتیں ایسی ہیں جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جہاد کرنے والے کے برابر ہے، کل مجاہدی فی سبیل اللہ، بلکہ آپ نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہا تھا وَأَحْسِبُهُ كَالْقَائِمِ، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان بندوں کی خدمت کے راستے میں دوڑ بھاگ کرنے والا شخص اس قائم اللیل، شب بیدار، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کی طرح ہے جو کبھی سستی نہ کرتا ہو، ہر رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا ہو، عبادت کرتا ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور وہ اس بندے کی طرح ہے جو مسلسل روزہ رکھے، ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑے۔ ہر شخص جو دین کی کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد اور جانبازی بلند ترین عمل ہے۔ اسی طرح کسی بندے کا یہ حال کہ اس کی راتیں عبادت میں کٹتی ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، بڑا ہی قابل رشک حال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی درجہ اور مقام ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی حاجت مند مسکین یا کسی ایسی لاوارث عورت کی خدمت اور اعانت کے لیے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو دوڑ دھوپ کریں، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود محنت کر کے کمائیں اور ان پر خرچ کریں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی خبرگیری اور اعانت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ بلا شبہ وہ بندے بڑے محروم ہیں جو اس حدیث کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس سعادت سے محروم رہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی انگشت شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ فرمایا جو کسی یتیم کو پالے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے۔ کیا مقام ہے، کہاں ہم کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک یتیم کی پرورش کرنے پر یہ اجر رکھا ہے اللہ۔
مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلمے والی انگلی اور اس کے برابر کے بیچ والی انگلی اس طرح اٹھا کر کہ ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، بتلایا کہ جتنا تھوڑا سا فاصلہ اور فرق تم میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہو، بس اتنا ہی فاصلہ اور فرق جنت میں میرے اور اس مرد مومن کے مقام میں ہوگا جو اللہ کے لیے اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت اور پرورش کا بوجھ اٹھائے، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا پرایا ہو، یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کا کوئی خاص تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں پر یقین نصیب فرمائے اور سعادت میسر فرمائے، اور وہ سعادت میسر فرمائے جس کی آپ نے ان ارشادات میں ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں تو ایک رواج تھا کہ جب بیٹی کی شادی کا مرحلہ آتا تھا تو وہ ترجیح دیتے تھے اس خاندان کو جس خاندان میں کچھ یتیم بچے پالے گئے ہوں۔ یہ پوچھتے تھے، یہ تحقیق کرتے تھے کہ بھئی آپ کے گھرانے میں کچھ یتیم بچوں کو کی سرپرستی ہوئی ہے، کچھ یتیم بچوں کو پالا گیا ہے۔ تو جب معلوم ہوتا تھا کہ ہاں اس گھر نے 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، 5 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، 1 یتیم بچے کی پرورش کی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجنا وہ پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارے دل کی اصلاح ہوگی، تمہارا دل بدلے گا، تمہارے دل کی سختی دور ہوگی۔ یہ ہے سلوک محمدی۔ اللہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے جو ایک پورا جامع طریقہ ہدایت فرمایا ہے، اللہ کرے ہم وہ سیکھنے والے ہیں، ہم وہ سیکھنے والے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری توجہ کسی ایک شعبے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اور باقی چیزوں سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ مزاج نہیں بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جو مزاج بنایا تھا وہ دعوت کا بھی تھا، جہاد کا بھی تھا، علم کا بھی تھا، ذکر کا بھی تھا، عبادت کا بھی تھا، اور خدمت خلق کا بھی تھا، غریبوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کا بھی تھا۔ سب راستوں سے آپ اپنے امتیوں کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ ایک ہی راستہ دکھا دینا اور ایسا مزاج بنا دینا کہ دین کے تمام شعبوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ وہ غلطی اللہ کرے ہم سے دوبارہ نہ ہو، ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو مزاج بن جائے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ بس صبح شام کا ذکر بس یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اب معاملات بھی خراب، اخلاق بھی خراب، آداب سے بھی زندگی بالکل خالی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں،
غریبوں کا خیال بھی نہیں، خدمت خلق بھی نہیں، اپنے گھر میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں، اور صبح شام کا ذکر کر کے ہم چاہیں کہ ہم کو ولایت مل جائے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پورے دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ایسا شوق پیدا کریں، بار بار اس لائن کی باتیں پوچھیں اور ادھر توجہ اپنی بڑھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان مبارک میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کرے اس مہینے سے ہی ہم شروع کریں۔ غریبوں کی خدمت، پڑوسیوں کا خیال، تعلقات کو اچھا کرنا۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کے عوض قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اس شعبے کو زندہ کرا دیجئے، اللہ اس شعبے کو زندہ کرا دیجئے، اللہ اس شعبے کو زندہ کرا دیجئے۔ جو اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہو وہ گویا یہ سبق لے کر جائے۔ کیا بڑی بات ہے، قیامت کے دن کی تنگی اور تکلیف سے چھٹکارا ملے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ لاکھوں سال وہاں پر پریشان رہے گی مخلوق، اور کس عمل سے چھٹکارا ملے گا؟ ہم کسی اور کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دیں۔ عجیب بات ہے، کس طرح میں اپنے دکھ کا اظہار کروں اور شرمندگی کا اظہار کروں، ندامت کا اظہار کروں، کیسے کہوں یہ بات۔ ہم نے تو اس لائن کو دین سے خارج کر دیا۔ کوئی آدمی اگر اس شعبے کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو عام طور پر ہم کہنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا، اس نے تو گویا دین کی محنت چھوڑ دی، یہ کس کام کو کرنے لگا، یہ کون سا کام ہے بھائی؟ یہ حالت ہو گئی ہے آج ہماری۔ یہ واللہ دین کے تصور کو بگاڑ دینے کے نتیجے میں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا اس حدیث میں، اگر کسی نے کسی سے قرض لیا لیکن وہ قرض لینے والا وقت پر قرض واپس نہیں کر پا رہا، اب اگر کوئی قرض دینے والا قرض لینے والے کے لیے کچھ آسانی کر دے گا کہ بھائی اچھا کوئی بات نہیں، تم اور ابھی تم کو ہم مہلت دیتے ہیں، تم 6 مہینے اور انشاءاللہ کما لو پھر ادا کر دینا، سال بھر اور ہم مہلت دیتے ہیں پھر ادا کر دینا، اگر کسی طرح کی سہولت دے دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانیاں دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ہمیں کسی بھائی کا عیب معلوم ہو گیا، کسی کو کوئی کمزوری معلوم ہو گئی اور ہم نے اس عیب کو چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس نے کپڑے پہنا دیے، اللہ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ اور جو ایمان والا کسی ایمان والے کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس جنت کی شراب طہور پلائے گا، جس پر غیبی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ایک بات وضاحت کر دوں میں، ان حدیثوں میں کہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو وعدے اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، یہ ایمان والے ہی کی مدد کرنے پر ہیں۔
اگر ہم نے کسی غریب غیر مسلم کی مدد کی تو یہ اجر ہم کو نہیں ملے گا، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جس وقت یہ باتیں آپ فرما رہے تھے تو اس وقت مدینے کے معاشرے کی ایک خاص کیفیت تھی۔ ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، انصار پر پورا بوجھ پڑا تھا، دین کے تقاضوں پر اپنا مال سب کچھ کھپا دیا تھا ان سب نے۔ تو بہت مدینے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کی ایک دوسرے کو آپس میں دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو گویا آپ اس وقت اس ماحول کو سامنے رکھ کر یہ بات فرما رہے ہیں، ورنہ خود آپ کا عمل کیا تھا، قرآن مجید نے خود کیا کہا ہے، خود قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان بندوں کا بھی ذکر کیا ہے جو جیل میں بند قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ جو اسیر کو کھانا کھلانا ہے، یہ جو قیدی کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ تو قیدی اکثر و بیشتر سب مشرکین ہوا کرتے تھے جو جنگ کے موقع پر گرفتار ہو کے آیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلانا یعنی عجیب ایک رواج حضور نے ڈالا، عجیب رواج بنا کہ پورا معاشرہ ان ساری ضروریات کو خود بانٹ لے، ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جائے اور ہم صرف اپنا الو سیدھا کرتے رہیں اور اپنے پیٹ کی پوجا کرتے رہیں اور اپنی عیاشیاں کرتے رہیں اور سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کا ہم خود فکر نہ کریں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کا مزاج نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بیماروں کی خبر لو اور دیکھ بھال کرو، اور اسیروں قیدیوں کو رہائی دلانے کی کوشش کرو، اسیروں قیدیوں کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں کو رہائی کرانے کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا تجربہ یہ چاہتا ہے آپ کو سناؤں، اور اللہ کرے وہ سارا کام ہم سب اور بڑے منظم طریقے پر کرنے کی شکل بن جائے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے میرے بزرگوں نے ایک کام حوالے کیا تھا لکھنؤ کے زمانے قیام میں، الحمدللہ وہ کام بہت تیزی سے آگے بڑھا، لیکن یہاں جب سے میرا قیام ہوا ہے میں ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کر نہیں پا۔ ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ اسی نبوی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا لکھنؤ میں کہ کوشش کی جائے کہ قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں ہم کچھ محنت کریں۔ اللہ کا کرنا کہ ایک جیل میں، لکھنؤ کے قریب ایک دوسرے ضلع کے جیل میں، وہاں کے جیل کے سینئر آفیسر نے میرا کوئی بیان سنا تھا جو غیر مسلموں میں نے کیا تھا، جس میں نے ہندی زبان میں زیادہ بات کی تھی۔ تو اس نے پتہ لگایا کہ یہ صاحب کون ہیں، کہاں ملیں گے، لوگوں نے بتایا۔ تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں جیل کا سینئر آفیسر ہوں، میرے جیل میں 3500 قیدی ہیں، تو اگر آپ کوئی وقت نکالیں اور جیل میں آپ آئیں تو میں سارے قیدیوں کو جمع کروں اور آپ ان کے سامنے اچھی باتیں کریں۔ میں نے خوشی سے قبول کیا اور میں وہاں گیا۔ اللہ کا کرنا ہوا، الحمدللہ بہت اچھا ایک اجتماع ہو گیا۔ جیل میں مسلمان قیدی بھی تھے، غیر مسلم قیدی بھی تھے، اور بہت دل کھول کر بات کرنے کا موقع ملا۔ رو کر قیدیوں نے اس کو سنا۔ قیدیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اندر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی 10 سال سے بند ہے، کوئی 20 سال سے بند ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بیان کے درمیان بھی لوگ رو رہے تھے، اور دعاؤں میں تو ایسا لگا جیسے کوئی تبلیغی اجتماع کی آخری دعا ہے، پھوٹ کے لوگ رو رہے ہیں۔
جیلر صاحب بھی بار بار اپنے آنسو پوچھ رہے تھے، پولیس آفیسرز بھی کھڑے ہوئے تھے. پھر سب مکمل ہو گیا تو جیلر صاحب مجھے اپنے آفس میں لا کر انہوں نے بٹھایا، شکریہ ادا کرنے لگے. اللہ نے میرے دل میں ایک خیال ڈالا. میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، آپ کی جیل میں کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے کہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے جرائم میں پھنسے ہوئے ہیں، غریب ہیں، اپنی ضمانت کی درخواست نہیں دے پا رہے، لاوارث ہیں، کوئی ان کی طرف سے مقدمہ ہی نہیں لڑ پا رہا، تو ایسے کچھ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت ہیں، اور مجھے خود بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے پڑھیں. تو میں نے کہا جیلر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے ایک احسان کیا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، دوسرا احسان اور کر دیجئے کہ آپ ان کی ایک لسٹ مجھے دیجئے، ان کی لسٹ، ان کا جو نمبر ہوتا ہے، ان کا جو کرائم نمبر ہے، جو کیس نمبر ہے، وہ پورا ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دی. کہنے لگے بہت اچھا، اللہ خوش رکھے اس بندے کو کہ اس نے 3-4 دن کے اندر وہ مجھے لسٹ بھجوا دی. اب میں نے اپنے کچھ وکیل دوستوں کو بلایا، مسلمان وکیل بھی تھے اور ہندو وکیل بھی. الحمدللہ وہاں جو میرا کام کرنے کا انداز تھا اس میں الحمدللہ غیر مسلم بہت شریک ہوتے تھے. ہمارے جو ماہانہ وہاں مجلس ہوتی تھی اس میں ہر مجلس میں 150, 200, 250 ہندو شریک ہوتے. میرے ساتھ رمضان میں مسجد میں قیام کرتے تھے 6-7 ہندو لوگ. الحمدللہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو ایمان کے نور سے جگمگا دیتا تھا. تو میں نے مسلمان وکیلوں اور غیر مسلم وکیلوں جن کو میں جانتا تھا، جو مجھے جانتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کو بلایا، 6-7 وکیل. اور ان کو بلا کر میں نے یہ بات کہی کہ میں فلاں جیل میں گیا تھا اور انہوں نے یہ بیان کروایا. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ لسٹ دی ہے، بتائیں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے. تو ان وکیلوں نے بہت خوشی کے ساتھ کہا کہ یہ بہت معمولی کرائم ہیں، ان کے کیسز ہلکے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کیس کی فائل بھی دیکھ کر بتا دیں گے آپ کو. آپ بتائیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی کا انتظام ہو. تو اس میں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم کو کیسز حوالے کر دیجیے، ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور ہم ان کی کیس فائل تیار کریں گے، عدالت کے سامنے تاریخ میں پیش کریں گے، اور ہم درخواست کریں گے کہ ضمانت کی درخواست دینی ہو تو ضمانت کی درخواست دیں گے. اگر ضمانت ہو چکی ہے، ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو ہم اوپر کی کورٹ میں جائیں گے، یا جو بھی ہم قانونی طور پر کر سکیں گے کریں گے. ہم اپنی کوئی فیس نہیں لیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اپنی کوئی فیس نہیں لیں گے. جو کورٹ کی فیس ہوتی ہے، جو عدالت کی فیس ہوتی ہے، اس کا آپ انتظام کر دیں. ہم نے کہا انشاءاللہ ہم اپنے احباب سے کہیں گے، اور جو ہمارا ٹرسٹ چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ سارا اخراجات پورے ہو جائیں گے، اور آپ لوگ اپنا کام شروع کیجیے. اللہ اکبر، کیسی مدد اللہ کی آئی. ایسی مدد آئی کہ سب سے پہلے جس مجسٹریٹ کی، جس جج کی کورٹ میں وہ درخواستیں دی گئیں، ایک ہی دن میں 30-35 درخواستیں، کیونکہ ایک ہی کورٹ میں وہ مقدمہ تھا. تو ان 1-2 وکیلوں نے محنت کر کے اسی دن جن کی تاریخ لگی ہوئی تھی ساری درخواستیں موو کر دی. تو اس جج نے جب دیکھا 1 درخواست 2 درخواست، تو اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو 2 سال سے پینڈنگ پڑا تھا، یہ تو 3 سال سے پڑا تھا، تاریخ پر کوئی آتا ہی نہیں تھا، یہ آج اچانک ان سب لوگوں کے سلسلے میں آپ لوگ کیسے کھڑے ہو گئے. تو اس وکیل نے کہا، اس ہندو وکیل نے کہا کہ صاحب اصل میں ایک سنستھا ہے رحمان فاؤنڈیشن، ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں قیدی غریب، ان کا ہم کچھ مدد کر دیں، وہ جیل سے رہا ہو جائیں. اچھا، تو آپ لوگوں کا اس سنستھا سے کیا تعلق ہے؟ ہم لوگوں کا اس سنستھا سے کوئی تعلق نہیں. ایک مولانا صاحب ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، رہنمائی لے لیتے ہیں. وہ ہندو وکیل نے کہا کہ صاحب بڑے اچھے سجن ہیں، میں نے تو اپنے فیملی ڈسپیوٹ ان سے حل کروایا، میری بیٹی اور داماد میں جھگڑا تھا، انہوں نے سارا معاملہ کو حل کرایا، آج بڑے پیار سے میری بیٹی رہتی ہے، میں تو ان کو بہت بڑا گرو مانتا ہوں.
اور اس لیے میں اس پر کھڑا ہوا ہوں، یا ہم لوگ اس کی کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں، بس جج اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اپنے پیشکار کو کہ یہ ساری فائلیں میرے سامنے ایک ساتھ پٹ اپ کرو، وکیل صاحب سے کہا کہ آپ جائیے، آپ جائیے، اب آرام کیجیے، اور ایک دم سے آرڈر کرنا شروع کیا، بیل اپروو، ریلیز ریلیز ریلیز، فائن اتنا فائن دے دیں، 200-300 فائن کر دیں، اس کو رہا کر۔ عدالت میں کوہرام مچ گیا کہ آج یہ کیا ہوا، عجیب معاملہ ہے۔ تو ایک سرکاری وکیل نے کچھ تھوڑا سا جیسے بحث کرنی شروع کی، اعتراض کرنا شروع کیا، تو جج نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو، آپ انسان نہیں ہو، آپ سر وکیل ہو، دیکھو کچھ لوگ جو مسلمان ہیں وہ ان سب قیدیوں کا رہا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سے اکثر مسلمان نہیں ہیں، اور یہ وکیل جو کھڑا ہوا ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بہت معمولی کیس تھا، بہت معمولی چیز ہے، جرم ثابت نہیں ہو سکا، میں رہا کرتا ہوں، یا میں اگلی تاریخ میں بلاتا ہوں، ایک دو تاریخ میں کر کے میں ججمنٹ دیتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اکبر، چند مہینوں کے اندر جیل سے اچھے خاصے قیدیوں کو رہائی مل گئی، کچھ کو ضمانت پر ملی، کچھ کو مستقل ملی، کسی کو جرمانہ تھا 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے، ہم لوگوں نے کہا جرمانہ ہم ادا کرتے ہیں، آپ اس کو رہا کیجیے۔ اب اتنی بات اور سن لو اللہ کے بندو، ان قیدیوں میں سے کچھ تو صرف جیل سے رہا ہوئے، اور ان میں سے کچھ انشاءاللہ جہنم سے بھی رہا۔ میرے اشارے کو سمجھو کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ ان لوگوں نے جب یہ پتہ لگا ان کو کہ کس نے ہماری مدد کی ہے، کون سنستھا ہے، تو وہ بیچارے ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، پیر پر پکڑ کر رونے لگے، اور عجیب کیفیت ہو گئی۔ ان کسی کی بیوی آئی، کسی کے بوڑھے ماں باپ آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، ایک اندھا باپ آیا اور کہا کہ میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا مگر میری آتما آپ کا درشن کر رہی ہے، میری آتما آپ کا درشن کر رہی ہے، آپ ہی لوگ ایسے ہیں جن سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں، اگر ہم سے بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہو رہی، بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم راتوں کو نہیں جاگ پا رہے، ہم تلاوت نہیں کر پا رہے، تو اگر ہم اس خدمت خلق کے میدان میں اتر جائیں اور غریبوں کی مدد کرنے لگیں کسی بھی شکل میں، تو وہ درجے جو روزہ رکھ کر، رات میں جاگ کر، تہجد پڑھ کے، عبادتیں کر کے، ذکر کر کے جو درجہ ہم پا سکتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما چکے، وہی درجہ ان خدمت گزاروں کو بھی مل جائے گا۔ دیکھو امت میں الگ الگ قسم کے ذوق کے لوگ ہوتے ہیں، میرے پیاروں سمجھو، انسانوں کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ انسانوں کو ذوق عبادت کا ہوتا ہے، اور کچھ انسانوں کا ذوق عبادت کا کم ہوتا ہے، خدمت کا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کا ذوق خدمت کا اور عبادت کا کم ہوتا ہے، علم کا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کا ذوق خدمت کا، عبادت کا اور ذکر و عبادت کا، علم کا، اس سے زیادہ دعوت کا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کا ہوتا ہے۔ صلاۃ السلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ہر ذوق والے کو اللہ کے قریب پہنچا دینے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ اصلاح کا بہت نازک پہلو ہے۔ آج ہم ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکتے ہیں، اسی لیے ہم امت کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ جس کا جو فطری ذوق ہو اس کو اسی راستے پر چلا کر اللہ تک پہنچانا چاہیے، اس سے ہم پوری امت کو جوڑ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سکھائی تھی، جس کا شاعری کا ذوق تھا، اس کی شاعری کی ہمت افزائی کی اللہ کے رسول نے، اور اس کو خوشخبریاں سنائیں کہ تمہارے ان شعروں کو سن کر اللہ خوش ہوا ہے، اور اللہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا میدان جنگ میں تلوار چلانے کا ذوق تھا، اس کا تلوار چلانے کے ذوق کے انکریج کر کے اللہ کے رسول نے ان کا نام ہی سیف اللہ رکھ دیا۔ آج امت میں ایسی قیادت نہیں مل پا رہی، ایسی رہبری نہیں مل پا رہی، جس کا جو ذوق ہے وہ اپنی کاربن کاپی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کاربن کاپی دنیا میں کسی انسان کو نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر انسان کا الگ ایک سانچہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، کوئی کسی کی کاربن کاپی نہیں بن سکتا۔ ابو بکر رہے اور عمر رہے، دونوں کے درمیان مزاج میں زمین آسمان کا فرق رہا۔
حسن حسن رہے اور حسین حسین رہے، اور دونوں کے مزاج میں زبردست فرق تھا. ایک کی مزاج پر جلال کا غلبہ تھا، ایک کی مزاج پر جمال کا غلبہ تھا. آج اگر یہ چیز نصیب ہو جائے، کوئی نہ گھبرائے کہ میں اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی یہ سوچے ہی نہیں. صرف فرائض ادا کر لو اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، باقی اس کے بعد تمہارا جو ذوق ہو اسی ذوق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کرے ہم کو چلانے والے مل جائیں، اسی ذوق کے مطابق. ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ میں بھی اپنے اللہ کا قریبی بن سکتا ہوں. ہر نوجوان، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر شخص محسوس کرے. واللہ صحابہ کرام کے اندر الگ الگ رنگ اور ذوق و مزاج کے لوگ تھے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ایک ذوق و مزاج سب کا بنانے کی زبردستی کوشش کی جاتی ہے. یہ فطرت، یہ کوشش فطرت کے خلاف ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہر انسان کا اپنا ایک سانچہ ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ کام یہاں بھی لے لے اللہ اس کو منظم کرا دے. کچھ مجھے لوگ نہیں مل پا رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، کچھ کہیں کہ اس کام کے لیے ہم تیار ہیں. کچھ علماء، نوجوان جن کو خدمت خلق کے کام کی ذرا تربیت دے دی جائے اور وہ کھڑے ہو کر اس کو منظم کریں تو ہزاروں لوگ ساتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. شروع میں کوئی ہو جو لے کر چلنے والا بنے. صحیح مسلم کی ایک روایت، جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں ان میں سے اکثر بخاری اور مسلم دونوں میں تھی. کچھ صحیح مسلم کی تھی، کچھ ابو داؤد اور ترمذی کی تھی. اب پھر ایک حدیث سنیے جو صحیح مسلم میں روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم کی اولاد سے پوچھے گا، انسان سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری خبر نہیں لی. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری خبر نہیں لی. بندہ عرض کرے گا، میرے مالک، میرے پروردگار، آپ پر بیماری کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیسے آپ کی تیمارداری کرتا، کہاں آپ کو ڈھونڈتا، میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، بیماری سے آپ کا کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سمجھا نہیں، تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا ہے؟ اگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس بندے کی، اس بیمار بندے کی خبر لیتا اور اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، مجھے اس کے پاس ہی پاتا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا. اللہ، یہ سب کیسے سناؤں، شرم آتی ہے. ہم نہیں جاری رکھ سکے ان معمولات. میں چھوٹا تھا، بچہ تھا. میں دیکھتا تھا کہ ہر جمعرات کی صبح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب صبح کو چہل قدمی کے لیے نکلتے تھے. تیز چلتے تھے، کم سے کم 3 کلومیٹر، بہت تیز چلتے تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ جمعرات کے دن جب وہ نکلتے ہیں تو ایک لفافہ لے کر جیب میں رکھ کر جاتے ہیں. اب میرے ذہن میں تجسس کی کیفیت تھی کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے بہت تھے، بہت چھپاتے تھے، اپنی اولاد سے بھی چھپاتے تھے. تو میرے ذہن میں ایک جستجو پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح پتہ لگاؤں کہ یہ کیا ہے، یہ جاتے کہاں ہیں. لفافے میں روپے رکھ کے اور کہیں جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا کیا، بلکہ دوڑا. اب جو میں دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ شہر کا ایک اسپتال تھا جہاں وہ والد صاحب پہنچے، اور پہلے سے ایک پھلوں کا کاروبار کرنے والا ساتھی باقاعدہ پھلوں کے پیکٹ تیار کیے ہوئے وہاں بیٹھا ہوا تھا، گویا والد صاحب کی طرف سے. والد صاحب پہنچے اور ان سے قیمت پوچھی، اور وہ اس میں سے روپے کچھ نکال کے اس کی قیمت کے ان کو ادا کیے.
اور پھر وہ پھل والے صاحب اور ایک دو لوگ اور جو پہلے سے وہاں انتظار میں تھے، اور وہ اسپتال کے اندر داخل ہوئے۔ جو جنرل وارڈ ہوتا ہے جہاں غریب مریض پڑے ہوتے ہیں، کچھ کو بستر ملتا ہے، کچھ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، والد صاحب وہاں گئے۔ اب میں چپ کے پیچھے پیچھے چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب مجھے دیکھے نا۔ اب وہاں وہ والد صاحب کا معمول دیکھا میں نے کہ وہ ایک ایک بستر پر جا رہے ہیں، اور پہلے سے مریض انتظار کرتے تھے، کیونکہ معمول تو پہلے سے تھا۔ تو اس جمعرات کی صبح مریض انتظار کرتے تھے کہ بابا آتے ہوں گے، بابا کچھ لائیں گے، بابا دعا دیں گے۔ تو پرانے مریض انتظار کرتے ہوتے تھے، یہاں تک کہ کچھ ڈاکٹر، کچھ نرسیں اپنی ڈیوٹی سے پہلے آ جاتی تھیں کہ آج بابا آ رہے ہوں گے، آج مولانا آ رہے ہوں گے، اور وہ ایک ایک بستر پر جاتے۔ ان کا بات کرنے کا انداز بڑا مشفقانہ تھا، پیار زیادہ کرتے تھے، بات کم کرتے تھے، بار بار چمکاتے تھے، بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ جو پرانے مریض، بابا بہت اچھے ہیں پہلے سے، بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اور کوئی پریشانی تو نہیں؟ بس بابا وہ دوائیں بازار سے لکھتے ہیں تو اس میں 2 دوا نہیں منگا پا رہے، اللہ بتاؤ پرچہ کہاں ہے؟ تو وہ جو اسٹاف کے لوگ ہوتے تھے وہ ساتھ میں رہتے تھے، تو وہ ان کی جو دوائیں جو بازار سے نہیں لا پا رہے، لو پر چلو، ایک ایک بستر پر جانا، ان کو پھلوں کے پیکٹ دینا، ان کی دواؤں کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ ان کے گندے کپڑے جن میں ان بیماروں کا خون یا پیشاب پخانہ ہوتا تھا، وہ گندے کپڑے والد صاحب خود اپنے گھر لاتے تھے، اور لا کر گھر پہ ہماری بہنوں سے کہتے تھے کہ ان کو دھو دو، ان کو دھو گی تو اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا۔ والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو بہنیں ان کپڑوں کو دھوتی تھیں، پھر والد صاحب اس کو بھجواتے تھے وہاں۔ عجیب زمانے تک یہ عمل چھپا رہا سب سے۔ جب میں بڑا ہو گیا، دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا ایک سفر حضرت والد صاحب کے ساتھ ہوا۔ راستے میں مجھے ان سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وہ اتنا مشغول رہتے تھے کہ ان سے بات کرنا بہت مشکل، ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ ٹرین میں بھی وہ لکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، بالکل 1 منٹ ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب تھک گئے، بالکل لمبا سفر تھا، تو پھر میں نے کچھ باتیں کوریدنی شروع کی، پوچھنی شروع کی۔ اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کچھ سیاسی سوالات بھی کیے، میرا ایک ذوق تھا، اس طرح کی باتیں بھی پوچھیں۔ اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ جو اسپتال جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا تم کو معلوم ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کو شک ہوا کہ وہ جو پھل والے ہیں یا وہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بتا دیا۔ تو میں نے اپنا جرم کا اقرار کیا کہ میں ایک بار آپ کے پیچھے پیچھے گیا تھا اور بہت چھپ کے میں کامیاب رہا۔ کئی بار ڈر لگا کہ آپ دیکھ لیں گے، میں کبھی پلنگ کے نیچے گھس جاتا تھا اسپتال میں، کبھی کیا کرتا تھا، کبھی دروازے کے پیچھے چھپ جاتا تھا کہ آپ دیکھیں نا، میں پورا کام دیکھ لوں۔ پھر میں نے قریت کی تو مجھے بتایا کہ آپ تو بہت دن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہت خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کچھ عمل میں چاہتا ہوں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز رہے، کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ الحمدللہ کہ اس اسپتال کی اس عمل کے ذریعے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کتنے 100 لوگ ایمان لا چکے۔ یہ ایسا کام ہے، ہماری بھی مغفرت ہوتی ہے اس سے اور دوسروں کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ عجیب غریب قسم کا یہ مزاج ہے، اور یہ اسلامی معاشرت کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسی کو معاشرت کہتے ہیں، اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا، جس کا بہت تفصیلی بیان شروع میں ہو چکا۔ کئی دن لگاتار وہ حدیثیں پڑھی گئیں اور ان پر مذاکرہ ہوا، جس سے ہر گھر میں بہت پیار محبت کا ماحول ہو۔ بچوں پر اولاد ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بیان ہوئے، ماں باپ پر بچوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بیان ہوئے، میاں بیوی کے درمیان کیسے محبت بھرا ماحول رہے وہ بھی بیان ہوا، اور بیویوں کو بچیوں کو اپنی سسرال میں جا کر کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کا بہت تفصیلی بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو حدیثیں چل رہی ہیں پڑوسیوں سلسلے کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو کمزور طبقہ ہے
ضرورت مند ہے، بیمار ہے، بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی خبر گیری، ان کی دیکھ بھال، ان پر اپنا وقت لگانا، اپنا مال لگانا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، ان ساری چیزوں کا بیان ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان ساری نیکیوں کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، ہم کتنے شرمندہ ہیں اللہ، ہم تو آپ کے دین کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں اللہ، ہم دین کو سمجھے ہی نہیں اللہ۔ دین کے کتنے شعبے ہیں کہ جو آج تک ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، اللہ معاف فرما دیجئے اللہ۔ اللہ ہم بالکل جاہل نکلے اللہ، آج پتہ چلا کہ ہمیں کچھ نہیں خبر ہے اللہ۔ ہم نے کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، ٹوپی لگا لی، عمامہ باندھ لیا اور ہم سمجھے کہ ہم بڑے بزرگ ہو گئے اللہ، ابھی تو ہم نفاق سے بھی نہیں نکلے اللہ۔ معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ آج سے عہد کرتے ہیں اللہ، عہد کرتے ہیں اللہ، عہد کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں گے اللہ۔ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کریں گے اللہ، معاف کریں گے اللہ۔ اپنی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اللہ۔ اللہ کیا پیارا دین ہے، اف ہو اللہ، یہ تک فرما دیا گھر کی دیوار بھی اونچی نہ کرنا، پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ گھر میں کچھ پکے تو خیال رکھنا کہ اگر اس کی خوشبو وہاں بھی پہنچے تو اس میں سے بھیج ضرور دینا، ورنہ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ پھل لے کر نکلو تو گھر میں اس طرح مت جانا کہ لوگ دیکھ لیں، پڑوس والے، ان کے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، چھپا کر لے کر جانا۔ اور اچھا تو یہ ہے کہ ان پھلوں کو میں سے کچھ کو تم پڑوس کے گھر میں بھی بھیج دینا اللہ۔ کیا پیاری شریعت ہے، کیا پیاری شریعت ہے اللہ۔ اللہ ہم گندے اور ناپاک اللہ، ہم کمینے اللہ، ہم بگڑے ہوئے مسلمان اللہ، انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا اللہ، ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا، اپنے پیروں پر بھی کڑھاری ماری، دین کو بھی بدنام کیا، آپ کے پیارے محبوب کو بھی بدنام کیا۔ قرآن کو لوگ کیا جانیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ محمد الرسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور مسلمان ایسا ہوتا ہے اور مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اب ہم کو عقل دے دیجیے اللہ، آج ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ۔ اللہ اس شعبے کو ایک بڑے پیارے اجتماعی انتظام کے ساتھ بھی کر لینے کی اللہ توفیق عطا کر دیجئے، اللہ توفیق عطا کر دیجئے، اللہ توفیق عطا کر دیجئے، اللہ توفیق عطا کر دیجئے۔ اے اللہ کتنے کروڑ بیوائیں ہیں امت میں، کتنے اللہ کتنے یتیم بچے ہیں اللہ، کتنے بیمار ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا، کتنے قیدی ہیں جو آسانی سے جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، کتنی مطلقہ عورتیں ہیں اللہ جو بے سہارا ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، کتنی ہماری بہنیں اور بچیاں ہیں اللہ جو پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے پر مجبور ہیں اللہ۔ اللہ کیا قیامت میں آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے اللہ، آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیا ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے آپ ہمیں جہنم میں نہیں پھینک دیں گے اللہ؟ اللہ معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ 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 اللہ۔ مشائخ کے واسطے سے مانتے ہیں، اپنے والدین کے واسطے سے مانتے ہیں اللہ، اس خانقاہ سے غریبوں کی خدمت کا کام لے لیجئے اللہ، لے لیجئے میرے اللہ، اللہ لے لیجئے اللہ، اللہ لے لیجئے اللہ۔ اللہ اللہ ہم نہیں چاہتے اللہ کہ صرف مصنوعی طور پر لوگ ذکر و مراقبے کو خالی سیکھیں اور جھوٹے فریب میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہو گئے، ہم تو تسبیح پڑھنے والے بن گئے اللہ اللہ اللہ۔ کہاں کام آئے گی وہ تسبیح جب کھڑے ہو جائیں گے غریب لوگ اللہ؟ یہ تسبیح پڑھا کرتا تھا اور ہم بھوکے مرتے تھے، اس نے کبھی خبر نہیں لی، میری بیوی مر گئی میں علاج نہیں کروا پایا، اس کے پاس پیسے تھے
لیکن یہ ایک فلیٹ کے بعد دوسرے فلیٹ کے چکر میں رہا، اس نے کبھی ہماری خبر نہیں لی، میرے بچوں کی تعلیم نہیں ہو پائی، میں اپنے باپ کا علاج نہیں کرا پایا، میری ماں پاگل ہو گئی تھی، وہ ننگی سڑکوں پر گھومتی پھرتی تھی، میں علاج نہیں کروا پایا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے بلاؤ ان مدرسے والوں کو، بلاؤ ان مسجدوں والوں کو، بلاؤ ان اماموں کو، بلاؤ علماء کو، بلاؤ ان کو، بلاؤ جو پگڑی باندھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے میرے اللہ اس چھوٹے سے گاؤں سے بڑے بڑے کام لے لیجئے میرے اللہ اپنے کرم سے یہاں جہاں آپ نے مدرسہ شروع کرایا، خانقاہ شروع کرائی، میرے پیارے اللہ اسی طرح اس ویرانے سے غریبوں کی خدمت کا ایک منظم کام شروع کرا دیجئے۔ ہر کچے پکے گھر میں اللہ خدمت پہنچے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو اس جگہ پر پہنچا دیجئے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی پریشان ہو کسی اور کو نہ پکارے، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو پکارے، کسی اور کو نہ پکارے، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو پکارے۔ اللہ حضور ہم سے کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور میں دوسروں کی خدمت کرتا پھرتا تھا، اور تم کیا نکمے ہو گئے کہ جب دنیا میں پوچھا جائے کہ خدمت کرنے والی قوم ہے تو دنیا کی اور قوموں کے نام لوگ لیں گے، لیکن میری امت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تم نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، تم نے میرے دین کو بدل دیا۔ تم کیا سمجھ کر آئے ہو کہ آج تمہاری نمازیں تمہارے کام آئیں گی؟ اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آج دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہم میں سے ہر مرد اور عورت یہاں یا کہیں بھی یہ بیان سن رہے ہیں، اللہ ہم کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا بنا دیجئے۔ اور اگر ہمارا کبھی کوئی جھگڑا کسی پڑوسی سے ہو گیا ہو، کچھ بدگمانی ناراضگی پیدا ہو گئی ہو، اللہ ہمیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینے کی توفیق دے دیجئے، حسن سلوک کی توفیق دے دیجئے۔ اور اللہ غریبوں، کمزوروں، مریضوں، اپاہجوں، معذوروں، اللہ بیواؤں، یتیموں اور مطلقہ اور بے سہارا بچیاں، اللہ ان سب کی خدمت کرنے کی پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ قبول کر لیجئے اس دعا کو، اللہ اس دعا کو قبول کر لیجئے، 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 اللہ اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو خدمت خلق کے لیے قبول فرما، اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ اللہ اب تک نہیں کر پا رہے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ ہماری عورتوں کے الماریوں میں زیور رکھے ہوئے ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں اللہ جن کے پاس بدن کو ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اللہ کتنی عورتیں ہیں، اللہ کتنی عورتیں ہیں جن کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آپ کا دیا ہوا مال اللہ غریبوں کے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخل سے چھٹکارا عطا فرما، 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 اللہ ہمیں سخاوت نصیب فرما، اللہ ہم کو سخاوت کی صفت نصیب فرما۔ اللہ آپ کا دیا ہوا مال ہے، ہم کو ڈاکیا بنا دیجئے، آپ سے لیں اور کسی اور تک پہنچا دیں۔ اللہ ہم ڈاکیے ہی تو ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے ہم کو دیا ہے، صرف ہمارے لیے نہیں دیا، اللہ کچھ ہمارے لیے دیا اور کچھ کسی اور تک پہنچانے کے لیے دیا۔ ہم نے ان تک نہیں پہنچایا تو اللہ قیامت میں ضرور پکڑ ہوگی، ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ توفیق دے دیجئے، اللہ اس شعبے کو زندہ کر دیجئے، اس شعبے کو زندہ کر دیجئے، اللہ اس شعبے کو منظم کرنے کا ہم کو راستہ سجھا دیجئے، اللہ طریقہ سکھا دیجئے، اللہ افراد دے دیجئے، اللہ افراد دے دیجئے، اللہ افراد دے دیجئے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی جو اس شعبے کو منظم کریں۔ اے میرے اللہ آج رمضان کے طفیل
اللہ اس رمضان کے طفیل آج اس دعا کو قبول کر لیجئے، اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔